السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 4 مارچ 2020 ہے۔ آج کی خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کہے تو جھوٹ کہے، جب اس کے پاس امانت رکھیں تو خیانت کرے، اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے۔ منافق جہنم کے انتہائی گہرے گڑھے میں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں منافقت سے بچائے۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر۔ میری ان ویڈیوز کو لائک کر کے اپنے دوسرے دوستوں سے لازمی شیئر کر دیا کریں۔ سعودی وزارت داخلہ نے احتیاطی تدابیر کے طور پر مختلف اقدامات کیے ہیں تاکہ جو بیماری چائنا سے پھیلی ہے اس سے بچا جا سکے۔ تفصیلات مزید جو آئی ہیں کہ وزارت داخلہ کے ذمہ دار ذرائع نے کہا کہ سرحدی چوکیوں کے ذریعے آنے والے مسافروں کے لیے جو ایسے ممالک سے آ رہے ہیں جہاں پر یہ بیماری کافی زیادہ پھیل چکی ہے، اضافی احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں گی اور ان پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ مزید ذرائع کا کہنا ہے کہ اضافی احتیاطی تدابیر کے ذریعے اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ کوئی متاثرہ شخص مملکت میں کسی صورت میں اب داخل نہ ہو سکے۔ یاد رکھیے گا، پچھلے دنوں ایک شخص جو ہے وہ ایران سے ہوتا ہوا بحرین آیا، اور بحرین کے راستے پر آپ جانتے ہوں گے کہ سعودی شہری ہونے کی وجہ سے وہ صرف اپنا آئی ڈی کارڈ دکھا کر انٹر ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں اس حوالے سے معاملات طے پا چکے ہیں اور اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ کوئی بھی مسافر 2 ہفتوں کے دوران ان ممالک کا سفر تو نہیں کیا جہاں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ مسافر اگر جی سی سی ممالک کے شہری یا ریاستوں میں رہنے والے غیر ملکی جو کہ ٹرانزٹ ویزے پر آتے جاتے رہتے ہیں، انہیں بھی اس بارے میں 14 دن نگرانی میں رکھا جائے۔ دمام کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ وزارت تجارت اور بلدیہ کے اہلکاروں نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جب وائرل ہوئی تو اس پر فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے ایک ہوٹل کو سیز کر دیا ہے، کیونکہ یہاں پر کچن میں آپ جیسے اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ بلیاں گھوم رہی ہیں اور وہ کھانے پینے کی اشیاء میں منہ ڈال رہی ہیں۔ وزارت تجارت نے ایسے تمام ہوٹلز کے خلاف سخت اقدامات کرنے شروع کیے ہیں جہاں پر صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھا جاتا، کیونکہ وزارت صحت نے واضح طور پر اعلامیہ جاری کر کے بتایا تھا کہ ایسے تمام ہوٹلز کے خلاف سخت کارروائی کی جائے جہاں پر صحت کے اصولوں کے مطابق کھانا پکانا نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد بھی جب بھی کہیں کھانے پینے کے لیے جائیں تو بہت احتیاطی تدابیر اختیار کریں، کیونکہ فرنٹ جو آپ کو ڈیسک وغیرہ یہ چیزیں نظر آتی ہیں اس کے پیچھے کیسی صورتحال ہوتی ہے وہ آپ اس تصویر سے اچھے طریقے سے جان سکتے ہیں کہ آپ کو مختلف ہوٹلز والے کس طرح کا کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں۔ دوستو، اس چینل کے ذریعے میں آپ تمام حضرات سے یہ ریکویسٹ کرتا آیا ہوں کہ کوشش کریں کہ مل جل کر اپنے روم میں ہی کھانا وغیرہ بنا لیا کریں، کیونکہ اس طرح سے مختلف جو ہوٹلز ہیں ان پر کھانا پینا آپ کی صحت کو کافی متاثر کر سکتا ہے۔ یو اے ای یعنی متحدہ عرب امارات سے خبر آئی ہے کہ حکومت نے تمام یونیورسٹیز اور سکولز کو 1 مہینے کے لیے بند کر دیا ہے، کیونکہ یہاں پر جو ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے اس کے بعد سے احتیاطی تدابیر کے طور پر یہ اقدامات کیے گئے ہیں۔ یاد رکھیں، بہت سارے کیسز روزانہ کی بنیاد پر یو اے ای میں سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں بہت سارے افراد گھومتے پھرتے یو اے ای کا رخ کرتے ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بعد یو اے ای نے باقاعدہ جو اعلامیہ جاری کیا ہے اس کے مطابق 1 مہینے کے لیے اسکول، یونیورسٹیز اور کالجز کو بند کر دیا گیا ہے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ پولیس نے 2 گروہوں کو گرفتار کیا ہے جنہوں نے مختلف کارروائیاں کرتے ہوئے بینک کو سپلائی کرنے والی جو ریال سپلائی کرنے والی وین ہوتی ہے انہیں لوٹا تھا۔ یہ شفا اور بدایا کے علاقوں میں کارروائیاں کی گئی تھیں۔ ان تمام افراد کو باقاعدہ گرفتار کر لیا ہے۔ یاد رکھیں، ان افراد نے 2 سے 3 مہینے پہلے تقریباً ایک جگہ سے 20 لاکھ ریال اور دوسری جگہ سے تقریباً 25 لاکھ ریال سے زائد کی ڈکیتیاں کی تھیں۔ پولیس کی بہترین کارروائی کے بعد ان تمام افراد سے باقاعدہ یہ رقم بھی حاصل کر لی گئی ہے، اور جو لوگ بھی چاہے وہ سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی ان کے ساتھ بیک دا ڈور انوالو تھے، ایسے تمام افراد کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس تمام کارروائیوں کے بعد سعودی حکومت کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ سعودی عرب میں امن و امان انہی سیکیورٹی اداروں کی بہترین کارروائیوں کے بعد ہی ممکن ہوا ہے۔
قسیم کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ وزارت تجارت نے کارروائی کرتے ہوئے ایک پانی کی بوٹلز کو فل کرنے والے پلانٹ کو بند کر دیا ہے کیونکہ یہ تجارتی خلاف ورزی کے مطابق کام کر رہا تھا۔ وزارت تجارت کے اعلامیہ کے مطابق 6 مہینے کے لیے اس پلانٹ پر پابندی لگائی گئی ہے تاکہ اسی دوران اس کا مالک اپنا تجارتی لائسنس رینیو کروا سکے اور دوبارہ سے کام کر سکے، جبکہ 5 لاکھ ریال انہیں جرمانہ بھی کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، سعودی عرب میں چاہے کوئی بھی کسی بھی قسم کا کاروبار ہو، اس کے لیے لازمی طور پر وزارت تجارت سے اجازت نامہ لینا ہوتا ہے اور اسے ٹائملی رینیو بھی کرانا ہوتا ہے۔ مکہ المکرمہ میں بلدیہ کی تفتیشی ٹیم نے رہائشی علاقے کے ایک مکان میں غیر قانونی طور پر پولٹری فارم اور کیٹرنگ سروس بنانے والوں کو گرفتار کر کے مکان کو سیل کر دیا ہے۔ مکان میں بہت ساری مرغیاں بھی پالی گئی تھیں جنہیں گوشت کے طور پر استعمال کرنے کے بعد پکا کر مارکیٹ میں سپلائی کیا جاتا تھا۔ دوستو، آپ ان تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر گندگی کے ساتھ اس مکان میں اور اس کچن میں کام ہوتا تھا، اور اس کے بعد انڈے اور سبزیاں مکس کر کے مارکیٹ میں سپلائی کی جاتی تھیں، جو کہ انتہائی غیر صحت مند رجحان ہے، اور ایسے افراد جو انہیں کھاتے ہوں گے، آپ یاد رکھیں آپ کی صحت بالکل اس سے تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ ان تمام افراد جو کہ یہاں سے گرفتار ہوئے ہیں، انہیں فوری طور پر بلدیہ کے اہلکاروں نے گرفتار کر لیا ہے اور انہیں قانون کے مطابق سزا دی۔ سعودی عرب کے سرحدی علاقے طریف سے خبر آئی ہے کہ اسکول کی انتظامیہ نے اسکول میں کام کرنے والے ایک غیر ملکی جو کہ اسکول میں صفائی ستھرائی کا کام کرتا تھا، جب انہیں معلوم ہوا کہ اس کی سالگرہ آ گئی ہے تو اس کے لیے انہوں نے زبردست اقدامات کیے۔ تمام ٹیچرز نے اسے بغیر بتائے اور پرنسپل سے مشورہ کرنے کے بعد باقاعدہ کیک کا انتظام کیا، اور اسے اچانک جب یہ بتایا کہ وہ فوری طور پر کمرے میں آئے تو پرنسپل کے روم میں باقاعدہ ایک کیک رکھا ہوا تھا جس پر اس کی تصویر بنائی گئی تھی، اور جسے تمام افراد نے اسے دیکھتے ہی سالگرہ کی مبارکباد کہنا شروع کر دی۔ اس غیر ملکی کی خوشی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، کیونکہ وہ کتنا خوش تھا، اسے آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ اسکول کی انتظامیہ اس کے لیے اس قدر انتظامات کرے گی۔ اس کے بعد باقاعدہ کیک کاٹا گیا اور اسی طرح سے سیلیبریٹ کیا گیا جس طرح سے عام طور پر ایسی تقریبات میں کیا جاتا ہے۔ اسکول کی اس اقدام کو سوشل میڈیا پر کافی اپریشیٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ یاد رکھیں خوشی چھوٹی ہو یا بڑی، اسے اصل انجوائے کرنے سے ہی لطف اندوز ہونے میں مزہ آتا ہے۔ میں اپنے اس چینل کے ذریعے اس اسکول کی انتظامیہ کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں جنہوں نے اپنے غیر ملکی ملازمین کی بھی بہت قدر۔ جدہ کے فلکیاتی مرکز نے کہا ہے کہ 11 رجب بمطابق 6 مارچ کو چاند کعبے کے عین اوپر ہوگا۔ یہ خوبصورت نظارہ آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ سوسائٹی کا کہنا ہے کہ اس سال چاند کا کعبے کے عین اوپر آنے کا یہ پہلا واقعہ ہوگا جسے عام آنکھ سے دیکھا جا سکے گا۔ مزید جدہ کی فلکیاتی سوسائٹی نے بتایا کہ چاند عین 9:55 پر آئے گا، جسے دیکھ کر دور سے کعبے کی سمت کا تعین بھی کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے، چاند کے کعبے کے عین اوپر دکھائی دینے کا منظر 2018 میں ہوا تھا، جبکہ اسی سال 12 رمضان کو سورج عین کعبے کے اوپر سے دکھائی دیا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ زمانہ قدیم میں اس فلکیاتی علم میں لوگ کعبے کی سمت کا تعین کرتے تھے اور قبلہ درست کیا۔ ابوظہبی میں مقیم مشہور انڈین تاجر یوسف علی ایم سعودی عرب کا اقامہ ممیزہ حاصل کرنے والے پہلے انڈین بن گئے ہیں۔ سعودی عرب میں ہائپر مارکیٹ کی چین جسے لولو گروپ کہا جاتا ہے، اس کے مالک انڈین نژاد یوسف علی ایم نے عرب نیوز کو بتایا کہ یہ میری زندگی کا انتہائی قابل فخر اور خوشگوار لمحہ ہے۔ ہائپر مارکیٹوں کی چین اور گروپ کے چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر نے کہا کہ یہ نہ صرف میرے لیے بلکہ پوری انڈین کمیونٹی کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ 64 سالہ یوسف علی کی دولت کی مالیت 3.9 بلین ڈالر بنتی ہے۔ مزید یوسف علی نے کہا ہے کہ میں خادمین حرمین شریفین ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سعودی حکومت کا اس اعزاز پر دلی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اقامہ ممیزہ کے باعث سعودی عرب میں سرمایہ کاری اور کاروبار کے لیے سعودی عرب کی خاص شناخت ابھرے گی اور نئے سرمایہ کاروں کو یہاں کاروبار کی جانب مزید تقویت ملے گی۔ یاد رکھیں، پریمیم ریزیڈنسی کارڈ جسے اقامہ ممیزہ کہا جاتا ہے خصوصی رہائشی اجازت نامہ ہے جو اس بات کی شرائط پوری کرنے کے بعد غیر ملکیوں کو کسی سپانسر کے بغیر رہائش، ملازمت، ذاتی کاروبار اور جائیداد لینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ایسے تمام افراد پریمیم ریزیڈنسی یعنی اقامہ ممیزہ لینے میں کافی دلچسپی لے رہے ہیں۔
مزید یاد رہے 73 یعنی 73 غیر ملکیوں کو سعودی اسپانسرشپ کے بغیر جائیداد خریدنے اور کاروبار کرنے کا اہل قرار دیا گیا تھا، جس میں یہ انڈین شہری محمد یوسف پہلے شہری ہیں جنہیں باقاعدہ یہ کارڈ جاری کر دیا گیا ہے۔ دوستو، موبائل فون جب سے ایجاد ہوا ہے، آپ یقین مانیں کہ رشتوں کے درمیان اور پیار و محبت کے جو ایک گہما گہمی تھی اس میں بڑی حد تک کمی واقع ہو گئی ہے۔ تمام افراد ہی اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، میں خود بھی اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ وہ پیار و محبت جو کبھی رشتوں میں ہوتی تھی، فیملی کے ممبران آپس میں بات چیت کرتے تھے، وہ ختم ہی ہو کر رہ گئی ہے۔ اکثر دوست بھی اگر آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو موبائل پر لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو میسیجز کر کے ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ برابر میں بیٹھے ہوئے انہیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ شخص ان کی پوری توجہ چاہتا ہے، بلکہ وہ خود بھی توجہ کے مستحق ہیں۔ اسی طرح سے ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے کہ فیملی سسٹم اس سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا ہے، لوگوں کے درمیان جو رشتے ناتے تھے اس میں بھی کافی فرق پڑ چکا ہے، اور ایسے افراد کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے جو کہ جسم تو ہیں مگر روح کے بغیر نظر آتے ہیں۔ خوشیاں صرف اور صرف عارضی نظر آتی ہیں، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مصنوعی خوشیاں ہر طرف بکھیرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ اپنے موبائل کو زیادہ استعمال کرنے سے گریز کریں، اور جب آپ دوستوں یا فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوں تو ایٹ لیسٹ 3 سے 4 گھنٹے تو لازمی طور پر فیملی کے ساتھ اپنے سپینڈ کریں، تاکہ جو فیملی کا ایک سیٹ اپ ہے، بچوں کی گروتھ ہے، وہ بہتر سے بہتر طریقے سے ہو سکے۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ سعودی عرب کے کافی سارے علاقوں میں بادل چھائے رہیں گے، جبکہ دوپہر میں گرج چمک کے ساتھ عسیر ریجن میں، البہا اور طائف میں بارش کا بھی امکان ہے۔ مزید محکمہ موسمیات کے اعلامیہ کے مطابق نجران، مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ اور ایسٹرن پارٹ میں کچھ گرد و غبار کا طوفان رہیں گے، لہٰذا ان علاقوں میں رہنے والے تمام افراد احتیاطی تدابیر لازمی اختیار کریں اور ڈرائیونگ کے دوران بہت احتیاط کریں، کیونکہ اکثر نظر آنے میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے حادثات رونما ہو جاتے ہیں۔